بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جلسہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت سخت بیمار ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی صحت کے لیے خصوصی دعا کی جائے. ہمارا کسی سے ذاتی اختلافات نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کسی کی ذات پر تنقید کرتے ہیں. ہمارا ہر کام اپنے ملک اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں کیا تو ہم ضرور اس پر بات کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. میری آج کی تمام باتیں کو ذات اور دل پر نہ لیا جائے. میری دعا آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. میرپور کی دوستوں، جیالو، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم. میرپور صوفیوں کی سرزمین ہے جہاں بابا پیر شاہ اور میاں محمد بخش جیسے عظیم بزرگوں کی آخری آرام گاہ ہے. مجھے یہاں آنے کا بہت شوق تھا کیونکہ میرپور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا گھر بھی ہے. میرپور کے جیالوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود اپنے جیالوں سے ملنے میرپور آئیں. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ جیالوں سے ملنے بلاول بھٹو یہاں نہ آئے؟ آپ نے جس طرح پورے راستے میں جگہ جگہ میرا استقبال کیا، میرے راستے میں پھول بیچائیں، بی بی شہید کا بیٹا آپ کی یہ محبت ہمیشہ یاد رکھے گا. میرے دوستو، کشمیر کے انتخابات قریب ہے. یہ انتخابات کوئی عام انتخابات نہیں ہے. یہ الیکشن آپ کی عزت اور کشمیر کے مستقبل کا سوال ہے. آج دنیا بھر کی نظریں ان انتخابات پر ہیں کیونکہ یہ انتخابات کشمیر کے مستقبل کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے. اگر ان انتخابات میں نون لیگ اپنے روایتی دھوس اور دھاندلی سے یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ محسوس ہوگا کہ کشمیر کے عوام نے نون لیگ کی کشمیر دشمن اور مودی دوست پالیسی کی حمایت کی. کیا
کشمیری عوام ایسا ہونے دیں گے. انہیں تخت دار تک پہنچایا. اسی احتساب کے سہارے آپ کے لیڈر ظالم ضیاء نے ایک 24 سال نہتی لڑکی کو ایک منتخب وزیر اعظم کی بیٹی کو میری ماں کو جون جولائی کی سخت گرمی میں سکھر جیسے جیل میں قید تنہائی میں رکھا. ہمارے کارکنوں پر اورے برسے گئے, پھانسیاں دی گئیں. جب قوم آپ کے لیڈر سے نجات ملی تو آپ سمیت آمریت کی باقیات نے اسی ایک لفظ احتساب کے سہارے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا. میری شہید ماں کو جھوٹے کیسز کی بنیاد پر ایک شہر سے دوسری شہر کی عدالتوں میں حاضری دینے پر مجبور کر دیا گیا. انہیں جلا وطن کیا گیا. ان کے تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دیا گیا. یہ تھا کر احتساب. اس وقت بھی عوام کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. اسی احتساب کے نام پر میرے والد کو کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر 11 برس جیل میں رکھا گیا. اور وہ بھی آپ کا کرا احتساب تھا کہ ان کی زبان بھی کاٹی گئی. مجھے وہ ایک لمحہ یاد ہے جب میری شہید والدہ میری انگلی پکڑ کے اور میری چھوٹی بہن کو اٹھا کر میرے اسیر والد سے ملنے جیل جاتی تھی. وہ آپ کا ہی پالتو تھا نا جس نے کہا تھا کہ جب تک بے نظیر کے بچوں کو ننگے پاؤں چلتے ہوئے نہیں دیکھوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اسی کرا احتساب کے تحت یہ بھی ہوا کہ جج کو فون کر کے بڑی سے بڑی سزا کی فرمائش کی گئی. یہاں تک کہ ان کی موروثی زمین اور جائیداد کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا. اور انصاف کے سوداگروں نے تمام فرمائش کو پورا بھی کیا. ہمارا تو بدترین میڈیا ٹرائل کی گئی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی آپ کی حکومت میں احتساب کے نام پر ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں جاری ہے. آج بھی صدر زرداری کا ڈاکٹر یرغمال ہوا ہے. مگر جب پنجاب میں احتساب کی بات ہوتی ہے تو آپ کے وزراء پر اور ناخن کاٹنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں احتساب کے نام پر استحصال اور بدلے کی بات نہیں کر رہا. میں تو شفافیت اور انصاف پر یقین رکھتا ہوں. مگر یہ کیا ہے کہ جب آپ کے احتساب کی بات ہوتی ہے
تو آپ کی پارٹی شور مچانا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ کا دامن صاف ہے تو عدالتوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ شفاف احتساب سے جمہوریت کمزور نہیں مضبوط ہوتی ہے. جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں. جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں. اگر خطرہ ہے تو تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے. بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا. نعرہ بھٹو جمہوریت کو آج آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ رہا ہے اور بہت یاد آ رہا ہے، مگر آپ نے ان 3 سالوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر کیا عمل کیا ہے؟ اور جب آپ وزیر اعظم بنے تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو بالکل بھلا دیا. مگر میں نہیں بھولوں گا. میں آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا احترام کرتا ہوں کیونکہ اس پر میری ماں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سگنیچر ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر سگنیچرز کر کے نون لیگ کے سارے ظلم بھول کر کیے. اور اب جب آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آئی ہے تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرے اور 100% عمل کرے. پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہر شق پر عمل چاہتی ہے، مگر کیا آپ تیار ہو؟ آپ جمہوریت نہیں، آپ تخت رائیونٹ کا راج چاہتے ہو. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کل پاناما لیگ کا زور جلسوں پر ہے، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ، اور یہ رینٹا جلسہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہے. خطابیں نون لیگ کا لیڈر کرتے ہیں اور جھنڈے کسی اور جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان جلسوں میں